ہیلو، پریز دا لارڈ. تمام گروپس ممبران کی خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت مانگتے ہیں. خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں، اپنے ایمان میں، اپنے جلال کے سائے کے نیچے رکھے، اور کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی وبا آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں گھسنے نہ پائے، اور ابلیس کبھی بھی اپنی چلاکیاں، اپنے ہتھ کنڈے آپ کی زندگی میں نہ رکھنے پائے. گاڈ بلیس یو آل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شفیق صاحب، خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے کہ آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے یہاں پہنچے ہوں گے، کیونکہ لیٹ ہو گئے ہیں آج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلائے، اور حقیقی راہیں جو خدا نے ہم پہ کھولی ہیں ان کو ہمیں سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق عطا کرے. تو آپ کی طرف سے جواب آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ بات شروع کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شفیق صاحب، ہماری پرسوں جو بات ہو رہی تھی وہ اس بات پر ہماری بات آگے نہیں چلی. میں نے آپ سے یہ دریافت کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جمعے والے دن صلیب پر لٹکایا گیا تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، جمعے والے دن ان کو نہیں لٹکایا گیا. تو ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر کس دن ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، تاکہ وہ بھی دیکھ لیا جائے. میرے نزدیک تو وہ جمعے والا دن بنتا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ پوچھی تھی کہ آپ یہ بھی فرما دیں کہ بائبل کی روح سے ہفتے کا پہلا دن کون سا بنتا ہے. جی شکریہ. جی بردر جی، بہت شکریہ. بیسٹ وشز کا، خوبصورت الفاظ کا، بہترین جملوں کا. دل سے شکر گزار ہوں خدا کا، خدا تعالیٰ کا، اور آپ کی محبت کا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے انداز بیان کو ظاہر کیا. جی بردر جی، بالکل. میں نے پہلے بھی بردر امیر فیصل کو بتایا تھا کہ میں ایک روحانی پیشوا لیڈر ہوں، اور ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. ہمارے انڈر جو خاندان ہوتے ہیں ان کی بھی خبر گیری کرنی پڑتی ہے، ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے. اور جو ہمارے انڈر خاندان یا ہماری سرپرستی میں ہوتا ہے، ان خاندانوں میں اگر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی خوشی، کوئی غمی، ایوری ون، اگر کچھ بھی ہو جائے تو ہمارا جانا بہت لازم ہوتا ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی مصروف ہوتا ہوں، اور غیر حاضر ہونے کی وجہ سے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں. کبھی بھی یہ دل میں نہ سوچیے گا کہ میں بھاگ گیا ہوں، یا کہہ سکتا ہوں کہ ڈپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ایسی کوئی بات نہیں. میں ضرور وقت نکال کر ضرور آیا کروں گا، اور بھائیوں کے ساتھ گفتگو کیا کروں گا. ایک دوسرے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور خدا نے چاہا تو سیکھیں گے. باقی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. خدا ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. گاڈ بلیس یو بردر. محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اچھے الفاظ میں مجھے بھی یاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بردر، بہت شکریہ ساری محبت کا اور ساری اس گفتگو کا جو آپ نے بیان کی، اور جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی ٹھیک وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی بردر، بائبل کی روح سے بلکہ آل ورلڈ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے وہ اتوار ہوتا ہے، جسے ہم سنڈے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سنڈے سورج کا دن. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتوار ہے جسے ہفتے کا پہلا دن کہا جاتا ہے. باقی خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا دن ہے، تو یہ تو میرے خیال میں کہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں. ہمارا ٹاپک ہے، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے گئے. کیا وہ صلیب پر جو ہے وہ انہوں نے جان دے دی تھی کہ نہیں دی تھی، یا وہ مدہوشی کی حالت میں صلیب سے اتارے گئے، بے ہوشی کی حالت میں صلیب سے اتارے گئے، زندہ اتارے گئے یا مردہ اتارے گئے. ہمارا ٹاپک یہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو آگے چلائیں. باقی ہماری بیسٹ وشز پہلے بھی میں نے کی، آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو ضرور بردر جی اس ٹاپک کو آگے چلاتے ہیں.
جی محترم، اصل میں چونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے اور ان کے صلیب پہ لٹکائے جانے کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ بات بھی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ کس دن لٹکایا گیا تھا، صلیب پر چڑھایا گیا تھا، کیونکہ جو میرے نزدیک دن ہے وہ جمعے والا بنتا ہے، اور جو اس میں متی باب 28 میں لکھا ہوا ہے، اور سبت کے پہلے ہفتے کے پہلے دن پاؤ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن، تو اگر سبت والے دن شروع ہونے سے پہلے ان کو اتار لیا گیا تھا، سبت سے پہلے جمعہ ہوتا ہے، اور پھر سبت ہفتے کا دن، اور ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ اتوار بنتا ہے، تو اس حساب سے یہ جمعے والا دن بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی اور دن بنتا ہے تو آپ بتا دیجئے۔ جی میرے محترم بھائی، دیکھیں جب بات آ جاتی نا کہ میرے خیال میں، تو بات شک میں آ جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اس آڈیو میں کہا کہ میرے خیال میں کہ جمعے والا دن بنتا ہے، تو یہ خیال جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن مصلوب ہوئے ہیں اور جمعے والے دن وہ شام کو سبت شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ سبت جو ہے وہ 6 بجے سورج غروب ہونے وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو 6 بجے سبت شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن 6 بجے تک سبت رہتا ہے۔ تو اگر تو خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن مصلوب ہوئے اور جمعے والے دن ان کو دفنایا گیا، تو پھر پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی، پھر 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ قبر میں نہیں بنتی۔ اس لیے جمعے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خداوند یسوع مسیح جمعے والے دن جو ہیں وہ قبر میں رکھے گئے۔ آپ پہلے دن سے سٹارٹ کر لیں، ہفتے کے پہلے دن پو پھوٹنے سے پہلے مریم مگدلینی اور دوسری مریم جب قبر پہ آئی، ابھی آپ نے حوالہ پڑھا بھی، اس سے پیچھے آپ 3 دن دیکھ لیں اور 3 راتیں گن لیں، کون سا دن بنتا ہے، ڈیٹس کلیئر۔ اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی تھیوری سے یا اپنی سوچ سے یا اپنے خیال سے کہیں کہ میرے خیال سے وہ یہ دن بنتا ہے یا اس طرح بنتا ہے۔ کھلا کلام ہے، بالکل سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن پو پھوٹنے سے پہلے، یعنی کہ اتوار والے دن وہ صبح سویرے قبر پر جاتی ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی وہ لاش کو دیکھے، اس پر مسالہ جات لگائیں، لیکن وہ جیسے ہی قبر میں آتی ہیں تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود نہیں ہوتے، وہ اپنے کہنے کے مطابق آگے آپ پڑھیں، جی اٹھتے ہیں، فرشتے بھی آ کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی محترم، آپ نے یہاں پر ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہے 3 دن اور 3 رات، ٹھیک ہے، یہ ذرا حوالہ لگا دیجئے کہ 3 دن اور 3 رات یہ کہاں ہے حوالہ، برائے مہربانی سکین لگا دیجئے۔ جی بردر، عجیب سی بات ہے، آپ نے بڑی تفسیر کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا 2 دن پہلے کہ نشان کے متعلق آپ نے پیالے کے متعلق بہت ساری باتیں کی تھی، نشان کے متعلق بہت ساری باتیں کی تھی کہ یونا نبی کے علاوہ اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا، جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی، یعنی کہ یسوع المسیح بھی 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا۔ تو یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا۔ میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ لگا دیں وہ پیج، وہ حوالہ جو آپ نے بیان کیا تھا جب یسوع مسیح کے متعلق پوچھا جاتا ہے اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے زناکار اور بدکار لوگ نشان مانگتے ہیں۔ باقی پڑھا ہوا ہے آپ نے، کوئی اس میں میرے خیال میں کہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، بلکہ آپ نے تو اس بات کو کھول کھول کے پیج پہ رکھا تھا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، بالکل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 3 دن 3 رات، یہاں ہے 3 رات دن،
3 رات 3 دن یہ نہیں ہے. نشان کیا ہے؟ ابن آدم جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن اور 3 رات. اس کی مجھے وضاحت دے دیں. اور اگر ایسے ہی ہے تو یونا نبی کا جو نشان ہے وہاں سے حوالہ دے سکتے ہیں، یہ بھی حوالہ لگا دیجئے. کہاں لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات، جبکہ یہ ہے. اور آپ نے بیچ میں ایک جملہ کہا ہے کہ 3 دن رات. اگر آپ کہتے ہیں 3 دن رات، بالکل درست جملہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات تو یہ جملہ غلط ہے، یہ بائبل کے خلاف ہے. جی میرے محترم بھائی، 3 دن ہو یا 3 رات ہو یا 3 رات ہو 3 دن ہو، بات تو ایک ہی ہے نا میرے بھائی. اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مطلب کہ کوئی اس میں کوئی فکر کرنے والی یا کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے. 3 دن ہو 3 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں 3 دن ہو، بات تو ایک ہی ہے نا، فکر تو ایک ہی بنتا ہے نا. راتیں بھی 3 بن جاتی ہے، دن بھی 3 بن جاتے ہیں، دن بھی 3 بن جاتے ہیں، راتیں بھی 3 بن جاتی ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں نا. کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے، پکڑا کان ہی جانا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ دایاں کان پکڑے یا بایاں کان پکڑے، آپ کے ہاتھ میں کان ہی آئے گا. 3 راتیں ہیں تو 3 راتیں ہیں، 3 دن ہے تو 3 دن ہے. دیٹس کلیئر. اس میں پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، نہ ہی اتنے حیران والی بات ہے کہ جی پہلے یا دن آ گئی یا پہلے رات آ گئی یا پہلے رات آ گئی یا پہلے دن آ گئی. تو اس میں بات تو نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ کیا اس نے جو کہا تھا ویسے پورا ہوا کہ نہیں. وہ 3 راتیں اور 3 دن قبر میں رہا کہ نہیں رہا، بات تو یہ ہے نا. تو اپنے کہنے کے مطابق 3 راتیں 3 دن قبر میں رہا اور دیٹس آل کلیئر ہے. جی محترم، آپ کہہ رہے ہیں کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، 3 دن ہیں اور 3 راتیں ہیں. نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جمعے والے دن ان کو صلیب دی گئی، ہفتہ پورا گزرا، اتوار کو وہ قبر سے باہر آ گئے. یہ بنتے ہیں 3 دن رات، اور آپ فرما رہے ہیں 3 دن اور 3 رات. بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنا؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. جو بائبل میں لکھا ہے 3 دن رات، وہ بنتے ہیں صرف 36 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ. اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات، وہ تو بہت لمبا عرصہ بنتا ہے میرے بھائی. اسی لیے تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو لکھا ہوا ہے کہ سبت والے دن، ان سبت آنے سے پہلے پہلے ان کو صلیب سے اتار لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو قبر میں رکھا گیا. اور ہفتے کی پہلے دن، ہفتے والا کے پہلے دن جب وہاں گئے ہیں تو مسیح وہاں نہیں تھے. یہ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ یہ بنتے ہیں 3 دن رات. اور آپ فرما رہے ہیں 3 دن اور 3 رات. بائبل میں ایسا نہیں ہے، بائبل میں ہے 3 دن رات. ذرا غور سے پڑھیے، دیکھیے اس کو. جی میرے محترم بھائی، جی بالکل. آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ 3 راتیں اور 3 دن کیسے بنتے ہیں اگر خدا یسوع مسیح جمعے والے دن جو ہے وہ قبر میں رکھے گے. اس طرح تو پھر وقت ہی پورا نہیں ہوتا. اور آپ نے بڑا زور دے کر کہا اس طرح تو بڑا لمبا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ نہیں بنتا جتنا آپ نے اپنے جملے میں بنا دیا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتی ہے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پرفیکٹ اسی طرح ہوتی ہے. آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، دنیا تہس و نہس تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلی بات، اس کا ایک شوشہ ایک نقطہ بھی نہیں ٹل سکتا میرے بھائی. سو اس نے کہا کہ ابن آدم 3 رات 3 دن قبر میں رہے گا تو وہ رہا. اگر آپ اسے جمعے کے دن صلیب پر
اتار کے سلیب سے اتار کر سبت سے پہلے پہلے قبر میں رکھ رہے ہیں تو پھر 3 دن آپ ثابت نہیں کر سکتے میرے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کریں کس طرح 3 دن 3 راتیں جو ہیں وہ 3 راتیں 3 دن جو ہیں وہ کس طرح پورے کرتے ہیں؟ مجھے کر کے بتائیں جی آج ذرا آپ میرے بھائی کہ یہ کیسے پھر 3 راتیں اور 3 دن کمپلیٹ ہوتے ہیں، ذرا کر کے بتائیں ذرا۔ جی آپ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں 3 دن اور 3 رات پر، یہاں کہاں لکھا ہے؟ ذرا بائبل سے نکال کے دیجئے، لکھا ہے 3 دن رات، یعنی رات اور دن ملا کر 3 بنتے ہیں، 3 دن 3 رات نہیں ہے۔ یونا نبی کا نشان بھی وہی ہے، 3 دن رات کا ہی ہے، 3 دن اور 3 رات نہیں ہے میرے بھائی، ذرا غور سے پڑھیں۔ اور پھر جو میں نے کیلکولیشن کر کے آپ کو دی ہے اس کو دیکھیں، یعنی کہ سبت والی رات، سبت والا دن اور پھر اتوار والی رات، اور صبح آپ قبر سے باہر تھے، یہ 3 دن رات ہو گئے جس میں 2 راتیں اور 1 دن شامل ہے۔ یہی یونا نبی کا نشان ہے، یہی مسیح کہہ رہے ہیں، میں دکھاؤں گا۔ بھائی آپ کی تھیوری میرے بھائی یہاں پر غلط ہے، آپ یہاں پر رونگ جا رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ہم جب کلام مقدس کی سمجھ نہیں رکھتے تو پھر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ سچائی سے دور چلے جاتے ہیں، پھر ہم اپنی ہی تھیوری اور اپنے ہی علم پر توکل کرتے ہیں، لکھے ہوئے کلام سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ اور یہاں پر آپ وہی کام کر رہے ہیں، یہاں پر آپ وہی سوچ رکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ 3 رات دن، ٹھیک ہے 3 رات، کیونکہ رات ہونی تھی جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، جب انہوں نے صلیب پر جان دے دی، جب وہ صلیب پر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اپنے جسم سے جدا کر دی، میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس کے بعد سبت سٹارٹ ہونا تھا، رات ہونی تھی۔ 6 بجے سے پہلے پہلے خداوند یسوع مسیح کو صلیب سے اتار لیا گیا، اور 6 بجے سے پہلے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ قبر میں اتار دیا گیا، اور پھر 3 دن اور 3 رات 3 دن وہ قبر میں رہے۔ آپ تو ایسے، پھر آپ کی تو تھیوری بڑی رونگ جا رہی ہے، آپ کی تو پھر مطلب کہ آپ کی جو آپ نے کیا ہوا ہے، جو آپ نے اس کے بارے میں تصدیق، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے اس کے بارے میں، وہ سارا رونگ جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے میرے بھائی۔ یہ تو پھر اس طرح تو خداوند یسوع مسیح صرف 1 رات صرف رہے اس میں قبر میں رہے۔ کیا بات ہے جی بردر جی آپ کی۔ اچھا پھر آپ اپنی تھیوری کے مطابق مجھے بتائیے گا کہ پھر کتنی راتیں تھیں اور کتنے دن بنے، راتیں کتنی بنی اور دن کتنے بنے، اور اسے ذرا تفصیل کے ساتھ ذرا بیان کریے گا تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کی تھیوری اور آپ کا الہام جو ہے وہ کیا کہتا ہے یسوع مسیح کے متعلق مصلوبیت کے بعد۔ جی محترم، میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں 3 رات دن، 3 رات اور 3 دن نہیں کہا، اور نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ 3 دن رات، ٹھیک ہے؟ آپ بائبل کے اوپر رہیں، اپنی آپ نے فلسفی یہاں پر نہیں دکھانی محترم۔ کیا ہے؟ 3 دن رات، میری آپ سے گزارش ہے۔ اور دیکھیں، سبت شروع ہونے سے پہلے ان کو اتارا گیا، بعد دوپہر ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، سبت شروع ہونے سے پہلے ان کو اتار لیا گیا۔ سبت ہوتا ہے ہفتے والا دن، ٹھیک؟ ہفتے والا دن پورا نکل گیا، اور پھر ہفتے کے پہلے دن، سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں۔ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ ہفتے کی رات، ہفتے کا دن، اتوار کی رات، اور اتوار کا جو پہلا دن تھا
ہفتے کا پہلا دن اتوار تھا، پاؤں پھٹتے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر پر آئیں۔ یہ ٹائم دیا ہوا ہے جو بائبل دیتی ہے۔ آپ 3 دن اور 3 رات کہاں سے نکال رہے ہیں؟ ذرا بائبل سے نکال کے دکھائیے نا مجھے۔ جی یہ میرا الہام نہیں کہتا، یہ آپ کی بائبل کہتی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ میں اوپر سے لیتا ہوں، جہاں پر اس کو صلیب دی گئی ہے، اور دوپہر سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چل کر آپ بتاتے ہیں کہ اس کو شام پڑھنے سے پہلے اتار دیا گیا کہ کہیں سبت کا دن شروع نہ ہو جائے، اس لیے اس کو اتار لیا جائے۔ یہ ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے ان کو اتارا گیا۔ ہفتے کا دن پورا گیا، ہفتے کی رات گئی، اتوار آگے بنتا ہے آپ کا اس کی رات، اور پھر لکھا ہے باب 28 متی میں، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر پر آئیں۔ تو یہ محترم کتنا وقت بنتا ہے؟ یہ 3 دن رات بنتے ہیں۔ کیسے؟ ہفتے والی رات، ہفتے والا دن، اتوار کی رات، یہ کتنے بن گئے؟ 3 دن رات، یعنی رات اور دن ملا کر 3، جس میں 2 راتیں اور 1 دن شامل ہے، یہ ٹوٹل 3 بنتے ہیں۔ یہی آپ کی بائبل کہتی ہے۔ جی میرے محترم بھائی، بالکل یہ ہماری بائبل ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اس پر توکل ہے، اس لیے تو ہمیں پتہ ہے۔ آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے، آپ اس پر توکل نہیں، اس لیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے تو آپ اس پر یقین نہیں کر رہے کہ خداوند یسوع مسیح 3 رات دن جو ہے وہ قبر میں رہے۔ آپ دن اور رات تینوں کو ملا کر 3 بنا رہے ہیں، 3 کا فگر کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آپ میرے خیال میں کہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تک وہ آپ کی عقل کو نہ کھولے کتاب مقدس کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس نے ان کی عقلوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے، تاکہ وہ کلام کو سمجھے۔ تو جب تک خدا کی طرف سے عقل کو نہیں کھولا جاتا تو میرے خیال میں کہ اس کتاب مقدس کو سمجھنا، اس زندگی کی کتاب کو سمجھنا بڑی مشکل بات ہے میرے بھائی۔ اور میرے خیال میں کہ خدا سے مانگنا چاہیے، اس کی قدرت کو مانگنا چاہیے اپنے اوپر کہ تو مجھ پر اپنی سچائیوں کو کھول، مجھ پر اپنے الہام کو کھول، تاکہ میں تیرے اس بھیدوں کو، تیری ان باتوں کو سمجھوں جو تو نے اپنے کلام میں رکھی ہے۔ جی محترم، میں نے بہت مطالعہ کیا ہے بائبل کا، اللہ کے فضل سے بہت اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہے۔ آپ سمجھیں، جو بات بائبل کہہ رہی ہے وہ آپ سمجھیں، آپ اپنی منطق نہ یہاں لگائیے۔ یہ آپ اپنی منطق لگا رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات، بائبل میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ آپ کی منطق ہے۔ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ سبت سے پہلے والا دن جو ہے اس دن ان کو صلیب دی گئی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، سبت سے پہلے والا دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعہ ہوتا ہے، اور سبت شروع ہونے سے پہلے ان کو اتار لیا۔ ٹھیک، اور مریم مغدلینی اور مریم اور سلومے، یہ تینوں پاؤں پھٹنے سے کے وقت ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار والے دن صبح قبر پر گئیں۔ تو یہ کتنا ٹائم بنتا ہے محترم؟ یہ آپ اگر کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی سے کروا لیجئے، اور یہ مجھے بتائیے کہ ہفتے سے سبت سے پہلے کون سا دن ہوتا ہے؟ بتا دیں مجھ کو۔ جو آپ کی بائبل کہہ رہی ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہے 3 دن رات، دن رات ملا کر 3، اس میں 2 راتیں ہیں، 1 دن ہے، اور آپ فرما رہے ہیں 3 دن اور 3 رات۔ بائبل تو ایسا کہتی ہی نہیں ہے، دکھائیے مجھے کہاں کہتی ہے۔ میں نے حوالے لگا دیے ہیں، یونا کا بھی لگا دیا ہے اور متی کا بھی لگا دیا ہے، کہتے ہیں تو لوکا اور مرکس کا بھی لگا دیتا ہوں، یوحنا کا جو اور بھی ہیں جو وہ بھی میں لگا دیتا ہوں، اس میں کیا؟ میرے محترم بھائی،
खुदावंद यीशु मसीह को जुम्मे को सलीब नहीं चढ़ाया गया था, नहीं चढ़ाया गया था, नहीं चढ़ाया गया था। जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह पे मुकदमा चलाया गया, जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया, उस हफ्ते में 2 सबत आए थे। एक ख़ास सबत आया था, उस हफ्ता में एक ईद थी, यहूदियों की एक ईद थी, ख़ास ईद थी। और ईद से पहले एक ख़ास सबत होता है, ठीक है ना। वो हफ्ता नहीं है, वो हफ्ते और जुमे से पहले एक ख़ास हफ्ता एक सबत आया था, ठीक है ना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जुमे पे अटके हुए हैं। जुमे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह को सलीब नहीं चढ़ाया गया था मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम। जुमे से पहले एक सबत आया था, वो ख़ास सबत था। आप गहरी स्टडी करें, किसी से पूछें, ये मालूम करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया उस वक़्त कौन सी ईद चल रही थी, ठीक है। मालूम करें, इल्म हासिल करें इस बारे में। जुमे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब ना करे, ना सलीब पर चढ़ाए। जुमे वाले दिन वो सलीब पर नहीं चढ़े, इसलिए तो आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही है, इसलिए तो आपकी सोच अटकी हुई है इस बात पर कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को वो फिर तो वो चौथे दिन जाके आपकी थ्योरी के मुताबिक अगर आप कह रहे हैं कि 3 दिन रात को मिलाकर आप 3 का फिगर ले रहे हैं, तो वो फिर चौथे दिन जाके ज़िंदा हो रहे हैं। जुम्मे को मसलूब हुए 1 दिन, हफ्ते को वो कब्र में रहे 2 दिन, इतवार को वो कब्र में रहे 3 दिन, और इतवार की सुबह को जाके वो जो है वो जी चौथा दिन बनता है। तो इस तरह तो हाँ ब्रदर जी बात नहीं ना बनती ना। कहीं से सीखें, कहीं से इल्म को इसको हासिल करें कि उस वक़्त एक और ख़ास सबत आया था। उस सबत के पहले खुदावंद यीशु मसीह को, सबत से पहले खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था। जी मोहतरम, मैंने बड़ी स्टडी की है, बहुत मैंने अल्लाह के फजल से पढ़ा है। ये जो सबत था ना, जो जुमे के साथ जुड़ा हुआ था, यही ख़ास सबत था, कोई अलग सबत नहीं था। और सबत वाले दिन यहूदी कोई काम नहीं करते। जाके आप देखिए, जो पैदाइश का चैप्टर है उसमें सारी डिटेल मौजूद है। और इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि खुरूज बाब 12 में आप जाके पढ़ लीजिए, वहाँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये जो दिन है ये वो सबत नहीं, ये सबत जो महीने का, जो हफ्ते का सब्त होता है, ये वो सब्त है। लेकिन ये यहूदियों के लिए एक ख़ास सब्त था, इतनी ही बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात बयान की गई है वो ये है कि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। गोया के 3 रात का मतलब है हफ्ते की रात जो पहले आई, फिर अगला दिन, फिर अगली इतवार की रात। ये कितने हो गए? 3 रात दिन, 1 दिन 2 रातें। ये यूना नबी का निशान है, और यही निशान मसीह ने दिखाना था। इस लिहाज से ये जुमा बनता है मोहतरम। और अगर आप कहते हैं वो जुमा नहीं था, तो आप मुझे फिर निकाल के दीजिए बाइबल में कहाँ लिखा है कि वो कौन सा दिन था जिस दिन यीशु को सलीब पे लटकाया गया। निकालिए बाइबल से, ज़रा मुझे बता दीजिए कौन सा दिन था वो। मोहतरम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, तो क्या मतलब होता है? 2 रात 2 दिन। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है 3 रात दिन। वजाहत कर दी, रात दिन फिर रात, ये हो गए 3। ये है 3 रात दिन। और मसीह को जब उतारा गया और रखा गया कब्र में, वो रात थी, फिर अगला दिन था, फिर अगली रात थी। इतवार वाले दिन सुबह जो है वो वहाँ से उठ के गायब थे। जी ब्रदर, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इसके मतलब कि वो कैसे 3 दिन 3 रातें बनती हैं, या 3 रातें या 3 दिन बनते हैं। ज़रूर इसकी दलील दूंगा, नेक्स्ट डिबेट में मैं क्लियर करूंगा
کہ کیسے خداوند یسوع مسیح 3 رات 3 دن صلیب میں رہے اپنے کہنے کے مطابق، یونا نبی کے نشان کے مطابق. ٹھیک ہے، اس کو ضرور میں ایکسپلین کروں گا. میرا آپ سے یہ وعدہ رہا کہ میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح 3 دن 3 رات کیسے قبر میں رہے اور کیوں رہے. محترم، آپ ماشاءاللہ پاسٹر ہیں، آپ نے بائبل پوری پڑھی ہوئی ہے. اگر جمعے والا دن وہ نہیں بنتا جو سبت سے پہلا دن ہے تو آپ وہ حوالہ لگائیے. آپ تو پاسٹر ہیں، آپ کے پاس تو حوالے ہوتے ہیں. کس دن ان کو صلیب دی گئی وہ دن لگا دیجئے، اور پھر یہ بھی بتا دیجئے. آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں جمعے والا دن نہیں، جمعے والا دن نہیں، جمعے والا، پھر کون سا دن ہے وہ بائبل میں لکھا ہوا ہوگا، وہ بتا دیجئے کون سا دن بنتا ہے. بائبل کے لحاظ سے تو وہ جمعے والا دن بنتا ہے، دوسرا دن کوئی نہیں بنتا، کیونکہ سبت جمعے کے بعد آتا ہے. اور پھر آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں چوتھا دن بنتا ہے، چوتھا دن نہیں بنتا محترم، صرف 36 گھنٹے بنتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. شام کو صلیب سے اتارا گیا، شام کو قبر میں رکھا گیا، ایک رات، اگلا دن ہفتے والا، جمعے اتوار والی رات. اور جب اتوار کی صبح عورتیں وہاں گئی ہیں تو مسیح وہاں نہیں تھے. گویا کہ رات کے آخری حصہ میں ہی وہ اٹھ کر باہر چلے گئے تھے. تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 3 رات دن، ایک رات ایک دن اگلی رات، یہ ہو گئے 3. صرف بنتے ہیں محترم 36 گھنٹے. یہ 3 دن اور 3 رات نہیں بنتے. اور اگر آپ کے نزدیک 3 دن اور 3 رات بنتے ہیں تو مجھے بائبل سے نکال کے دیجئے. بعد میں کیا ڈیبیٹ ہونی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پاسٹر ہیں، آپ کو تو بائبل ساری آتی ہے. حوالہ نکال کے رکھیں، یہ لیجئے جی، اس میں کیا بات ہے، نکالیے حوالہ، دیجئے مجھے. جی محترم، میں نے کہا نا، میں ضرور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ سارے معاملات ہیں، کیسے یہ 3 رات دن بنتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی دریافت کرنا چاہوں گا کہ 36 گھنٹے آپ کس لاجک میں پورے کر رہے ہیں. آپ کو یہ 36 گھنٹے جو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ 36 گھنٹے آپ بڑے دعوے سے، یہ آپ نے چوتھی 5ویں دفعہ کہہ دیا کہ 36 گھنٹے بنتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے اتارنے اور قبر میں اٹھنے اور رکھنے اور جی اٹھنے کے باہر آنے کے. تو یہ 36 گھنٹے بھی ضرور ہم آپ سے سیکھیں گے کہ کس طرح 36 گھنٹے بنتے ہیں. پورے کریے گا 36 گھنٹے بھی، اس وقت تک آپ ضرور اپنے ذہن کو دڑائیے اور اپنے پورے ہوش و حواس میں 36 گھنٹے پورے کریے گا. کیونکہ آپ نے اپنی ایک آڈیو میں نہیں، 2 آڈیو میں نہیں، بلکہ 3-4 آڈیو میں آپ نے کہا کہ 36 گھنٹے بنتے ہیں. تو یہ 36 گھنٹے بھی ضرور ہم دریافت کریں گے آپ سے، اور میں ایکسپلین کروں گا کہ 3 راتیں اور 3 دن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قبر میں رہے اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے. ٹھیک ہے نا، باہر نہیں آئے، جی اٹھے، مردوں میں سے جی اٹھے. جی محترم، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے حوالے لینے کے لیے کوئی ٹائم لینا ہے تو بے شک آپ لے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کل آ جائیے حوالے لے کر، جو ڈیٹیل آپ نے لینی ہے آپ لے آئیے. اور میں نے آپ سے یہ جو بات کہی ہے نا کہ تقریباً 36 گھنٹے بنتے ہیں، تقریباً میں ساتھ کہا ہے، میری آپ کو شروع کی آڈیو بھی دیکھ لیجئے. تو وہ ہم آپ کو تقریباً 36 گھنٹے دکھا دیں گے، بائبل سے ہی دکھائیں گے محترم، باہر سے نہیں دکھائیں گے. بائبل ہی کہتی ہے کہ یہ اتنا ہی وقت بنتا ہے. جو بائبل بیان کر رہی ہے میں نے وہی آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آپ نے بھی جو کچھ کل لا کر حوالے پیش کرنے ہیں وہ بائبل ہی سے پیش کرنے ہیں. وہ فلسفیانہ گفتگو نہ ہو، بلکہ مدلل ہو اور بائبل کے حوالے سے ہو، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات، یہ آپ نے بتانا ہے. اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون سا دن تھا جس دن مسیح کو صلیب دی گئی. اگر وہ سبت سے پہلے والا دن نہیں تھا تو کون سا دن تھا، یہ بھی بائبل سے آپ نے مجھے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے.
اور آپ کو عقل، سمجھ اور فراست عطا کرے تاکہ آپ پر حق آشکار ہو اور تمام سننے والوں پر حق آشکار ہو، اور لوگ سچے اور حقیقی دین کو اور حقیقی خدا کو اور اصلی خدا کو پہچانیں، اور خدا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ محترم امیر فیصل صاحب، پاسٹر صاحب ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم دے دیں انہیں، کل اپنے حوالے لے آئیں جو لانے ہیں، تو انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی، اور باقی جو گروپ ہے اس کو آپ اوپن کر دیں تاکہ دوسرے بھی لوگ ہیں وہ اپنی بات کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔